اگر تم اللہ کے پیارے ہوتے تو تم غریب نہ ہوتے، اللہ تمہیں دولت دیتا، اللہ تمہیں مال دیتا۔ اللہ نے ہمیں مال دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو یہ جہنمی دنیا میں جو مسلمانوں کو حقیر سمجھ کے تکبر کرتے تھے، جہنم میں جا کے انہی مسلمانوں کے بھکاری بنے۔ تو یہ جہنمی دنیا میں جو مسلمانوں کو حقیر سمجھ کے تکبر کرتے تھے، جہنم میں جا کے انہی مسلمانوں کے بھکاری بنے۔ فرمایا کسی بندے کے گناہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈرو، کیوں یہ کام کرتے ہو، تو وہ کہے تو اپنی فکر کر، میری فکر کیوں کرتا ہے؟ فرمایا وہ بندہ گناہگار ہے جو ایسے جملے بولتا ہے۔ انسان کو جھکنا چاہیے۔ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے جو تکبر کرتا ہے بیچارے کی عقل میں کمی، عقل پوری ہوتی تو کبھی تکبر نہ کرتا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 اور 51 ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ بات جاری تھی کہ جس وقت جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت مقام اعراف میں جو لوگ ہوں گے وہ جہنمیوں سے مخاطب ہوں گے، جو کل تفصیل ہم نے پیش کی آیت نمبر 49 کے ضمن میں، کہ جو اعراف والے ہیں وہ جہنمیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے اور انہیں کہیں گے کہ تمہارا جتھا کوئی کام نہ آیا، جو تم تکبر کرتے تھے کوئی کام نہ آیا، اور جنتیوں کو کہیں گے اللہ کی رحمت تمہیں مل گئی، آج نہ تم پہ خوف ہے نہ تم غمگین ہوں گے۔ اب یہ جو اعراف والے ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں گے، میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہیں۔ اللہ ان اعراف والوں کو اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے گا، کیونکہ گناہ اور نیکیاں تو برابر ہیں، لیکن اللہ ان کو اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ اعراف والے جب جنت میں جائیں گے تو اب وہ جو جہنم والے ہوں گے وہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت دیکھیں گے کہ اللہ نے اعراف والوں کو جنت عطا فرما دیا، وہ جنت میں چلے گئے۔ تو اب کیا ہوگا، وہ جو جہنم والے ہیں اب وہ جنتیوں کو مخاطب ہوں گے، وہ جہنم والے جنتیوں سے مخاطب ہوں گے، کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، ہم پر پانی اڈیل دو۔ اللہ نے جنت میں تمہیں تو طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، طرح طرح کے انعامات کیے ہیں، تمہیں پینے کے لیے اس نے مشروبات دیے ہیں، شراب طہور دی ہے، پاکیزہ نہریں بہتی ہیں، لہذا کو پانی ہم پہ بھی اڈیل دو۔ او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے تمہیں جو جنتی رزق دیا ہمیں بھی کچھ دے دو۔ قالو، جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کے پانی اور جنت کے کھانے یہ جہنمیوں پہ حرام کر دیے، آج تمہارے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، تم پر یہ چیزیں حرام ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، فرمایا یہ جہنمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اللہ فرماتا ہے یہ جہنمی آج کے دن کی ملاقات کو بھول چکے تھے، ہم نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔ فرمایا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ارشاد فرمایا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب آپ اگر غور فرمائیں، دنیا کے اندر یہ جو قریش مکہ تھے، یہ جو کفار تھے، یہ بڑا تکبر کرتے تھے۔ کبھی یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہتے کہ آپ کی بارگاہ میں یہ صہیب رومی، بلال حبشی، یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ غریب صحابہ، آپ ان کو اٹھا دیں ہم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ یعنی حقارت کی وجہ سے وہ غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تک بھی نہ تھے۔ اور کبھی وہ کہتے تھے اگر تم اللہ کے پیارے ہوتے، اے بلال حبشی، اے صہیب رومی، اے سلمان فارسی، اگر تم اللہ کے پیارے ہوتے تو تم غریب نہ ہوتے، اللہ تمہیں دولت دیتا، اللہ تمہیں مال دیتا۔ اللہ نے ہمیں مال دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔
یہ جملے بطور تکبر کہا کرتے تھے۔ اگر آپ غور کریں تو بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں، دنیا کے اندر اب یہ جو کفار تھے یہ تکبر کرتے، مسلمانوں کو حقیر سمجھتے اور کہتے تھے تم اللہ کے پیارے ہوتے تو اللہ دولت تمہیں دیتا، ہمیں اللہ دولت نہ دیتا۔ یہ تکبرانہ جملے کہا کرتے تھے، مسلمانوں کو قریب بٹھاتے تک بھی نہ تھے اور کہتے تھے اگر اللہ کے پیارے ہوتے تو اللہ انہیں دولت دیتا۔ یہ ساری باتیں بطور تکبر کہا کرتے تھے۔ یہ کفار جب جہنم میں جائیں گے تو یہ کفار جنتیوں سے کہیں گے، وہی جنتی کہ جن کو دنیا میں حقیر سمجھتے تھے، یہی جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے تو یہ جہنمی دنیا میں جو مسلمانوں کو حقیر سمجھ کے تکبر کرتے تھے، جہنم میں جا کے انہی مسلمانوں کے بھکاری بنیں گے۔ انہی مسلمان جنتیوں سے کہیں گے ہمیں کچھ پانی دے دو، ہمیں کچھ کھانے کے لیے کھانا دے دو۔ اب دیکھو یہی تکبر کی سزا ہے کہ دنیا میں جو تکبر کرتا تھا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی مسلمانوں کو انہیں بیکاری بنا دیا۔ انہی مسلمانوں سے کہتے ہیں ہمیں کوئی کھانا دے دو، ہمیں کوئی پانی دے دو، لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ یہی تکبر کی جس وقت فرعونیوں نے تکبر کیا، بنی اسرائیل والوں سے خدمت لی، بنی اسرائیل والوں سے کام لیا، بنی اسرائیل والوں کو حقیر سمجھا، تو جس وقت فرعونیوں نے، قبطیوں نے بنی اسرائیل والوں کو حقیر سمجھا تو اللہ نے خون کا عذاب ان پہ نازل کر دیا۔ خون کا عذاب ایسا نازل ہوا کہ ان کی ہر شے میں خون شامل ہو جاتا، یہاں تک کہ کھانے کے برتن کے اندر بھی خون شامل ہو جاتا۔ اگر کو بنی اسرائیلی اور قبطی اکٹھے کھانا کھاتے، ایک برتن میں سالن ہوتا تو بنی اسرائیل کی جانب جو ہے وہ سالن ہوتا اور قبطی کی جانب خون ہوتا، اور قبطی بنی اسرائیل، اب یہ تکبر کی سزا ہے۔ اب یہ جو قبطی تھے، یہ جو فرعونی تھے، یہ تکبر کرتے تھے، اللہ نے خون کا عذاب ان پہ مسلط کیا۔ اگر ایک برتن کے اندر بنی اسرائیلی اور قبطی کھانا کھاتا تو بنی اسرائیلی کی جانب سالن ہوتا اور قبطی کی جانب خون ہوتا۔ قبطی اسرائیلی کو کہتا کہ تو لقمہ لے خود اور اپنے منہ میں ڈالنے کے بجائے میرے منہ میں ڈال، ہو سکتا ہے وہ سالن ہی رہے۔ اب وہ بنی اسرائیلی لقمہ لیتا، لقمہ اپنے منہ کے قریب تک لے جاتا، اب منہ کے قریب جانے تک وہ سالن رہتا، جو ہی بنی اسرائیلی وہ لقمہ قبطی کے منہ میں ڈالتا وہ خون بن جاتا۔ اب اللہ یہ انہیں تکبر کی سزا دیتا تھا کہ تم ان اسرائیلیوں کو حقیر سمجھتے تھے، یہی تکبر کی سزا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں اللہ حشر ان کا چیونٹیوں کی صورت میں فرمائے گا، فرمائے ذلت کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کسی بندے کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو کہے اپنا خیال کر۔ بڑے لوگ آج میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن کو سمجھایا جائے، جن کو بتایا جائے، جن کو تنبیہ کی جائے ایسے نہیں ایسے کرو، تو وہ کہتے ہیں میں کرنا نا، میں جتنے مرضی جاواں، تینوں کو مسئلہ ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، میں جو مرضی کروں۔ فرمایا کسی بندے کے گناہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈرو، کیوں یہ کام کرتے ہو، تو وہ کہے تو اپنی فکر کر، میری فکر کیوں کرتا ہے۔ فرمایا وہ بندہ گناہگار ہے جو ایسے جملے بولتا ہے۔ انسان کو جھکنا چاہیے، یہ جو تکبر ہے انسان کو وہاں لا کھڑا کرتا ہے جہاں واپسی کا راستہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے جو تکبر کرتا ہے بیچارے کی عقل میں کمی، عقل پوری ہوتی تو کبھی تکبر نہ کرتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، کچھ لوگ زمین پہ بیٹھے کھانا کھانے لگے، انہوں نے امام حسین کو گزرتے دیکھا تو دعوت دی، کہا حضور ہمارے ساتھ شریک طعام ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تو وہاں خشک روٹی کے ٹکڑے پڑے تھے، حضرت امام علی مقام بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ چبانے لگے اور آپ فرمانے لگے جو بندہ تکبر کرتا ہے دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا جو عاجزی کرتا ہے اللہ مقام اسی کو عطا فرماتا ہے۔ آپ نے جب کھانا تناول کیا آپ نے ان کو بھی دعوت دی، فرمایا آج میں تمہارا مہمان بنا تو کل تم میرے مہمان بنو تاکہ میں تمہاری میزبانی کر سکوں۔